پہلے تو یہ بتائیے عامر صاحب، پی ٹی آئی تحریک چلانا چاہتی ہے حکومت کے خلاف، جو ساتھی ہیں پی ٹی آئی کے، فار ایگزامپل مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑی میٹنگز کی تھی پی ٹی آئی کے ساتھ 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر بھی، اور پھر انہوں نے ووٹ حکومت کو دے دیا تھا۔ ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ یہ سٹیٹمنٹ تو دیتے ہیں کہ مینڈیٹ چوری کا ہے، حکومت جینین نہیں ہے، حالات کس طرف جا رہے ہیں، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی اپنا سیاسی مقام دوبارہ حاصل کر پائے گی؟ عامر مغل صاحب جی بہت شکریہ جی، آپ نے بالکل درست کہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو ووٹ دیا تھا 26ویں آئینی ترمیم کو، اور ہمارا ان سے اختلاف تھا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ملک اور قوم کے مفاد میں نہیں ہے 26ویں آئینی ترمیم، لیکن ایز اپوزیشن پارٹی ان کا اپنا موقف تھا، ہمارا اپنا موقف تھا۔ تو ہماری بالکل کوشش ہے پوری کہ جتنی بھی وہ جماعتیں جو اپوزیشن میں ہیں، جو اقتدار میں شامل نہیں ہیں، جو اس منظر بانٹ کا حصہ نہیں ہے، ان کو ساتھ ملا کے چلا جائے، جس میں مولانا فضل الرحمان کی جماعت ہے، جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء اسلام شیرانی گروپ ہے، اور جماعت اسلامی ہے، اسی طرح بلوچستان سے ماہرنگ بلوچ کی جماعت ہے، اسی طرح منظور پشتین کی جماعت ہے۔ تو یہ جتنی جماعتیں اپوزیشن کی ہیں، جو یہ سمجھتی ہیں کہ اس ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلنا چاہیے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں اس وقت ظلم ہو رہا ہے، انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، اظہار رائے آزادی کا گلا گھونٹا جا رہا ہے، اور جو ظلم و ستم کیا جا رہا ہے اس کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے۔ تو ہم ایسی ساری جماعتوں کو اکٹھا کر کے اور ایک آزاد جمہوری معاشرے کے لیے اپنی جدوجہد جو تحریک انصاف 2-2.5 سال سے کر رہی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب کو ملانے سے، سب کو اکٹھا کرنے سے ہماری آواز مضبوط ہوگی۔ سر، جنید اکبر صاحب کا آنا کے پی کے میں لیڈ کرنے کے لیے، علی امین کو وہاں سے ریموو کیا گیا اس پوزیشن سے، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ باتیں خبریں شروع ہوئی کہ پی ٹی آئی کے اندر بڑے دھڑے بن گئے ہیں، انٹرنل پالیٹکس بہت زیادہ ہے۔ ویکینڈ پہ ہم نے دیکھا کہ فواد چودھری نے شعیب شاہین کے اوپر حملہ کر دیا، فزیکل ہو گئے، چماٹ مار دی انہیں۔ پھر ہم نے دیکھا شیر افضل مروت کی سچویشن، وہ کہتے ہیں کہ جب تک میرا کپتان مجھے نہیں بلائے گا میں ایم این اے کی سیٹ نہیں چھوڑوں گا۔ انٹرنل پالیٹکس ود ان پی ٹی آئی کیا سچویشن ہے؟ مغل صاحب کچھ بتائیں نا ہمیں اندر کی بات۔ دیکھیں جی توئی صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو جماعت جتنی بڑی ہوگی اس میں چھوٹے موٹے مسائل تو رہتے ہیں، رائے کا اختلاف، ایک دوسرے کی سوچ سے اختلاف، یہ تو رہتا ہے، لیکن جو اصل ہمارا مقصد اور نظریہ ہے، حقیقی آزادی کا نظریہ، اور جو ہمارے لیڈر ہیں ان پہ کسی کو کوئی اختلاف نہیں۔ تو یہ باہمی چھوٹے موٹے اختلافات تو یہ چلتے رہتے ہیں۔ آپ نے ذکر کیا فواد چودھری کا، تو فواد چودھری تو تحریک انصاف کا حصہ ہی نہیں ہے، اور انہوں نے جو حملہ کیا ہم نے اس کی مذمت کی ہے، تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی نے اس کی مذمت کی ہے، میں بھی اس کی مذمت کرتا ہوں۔ بینگ اے سیاستدان، بینگ اے انسان، اگر ان کا کوئی اختلاف ہے شعیب شاہین سے تو حق رکھیں، اس پہ ڈیبیٹ کریں، اس پہ بات کریں، لیکن کسی کے ساتھ فزیکل ہونا، حملہ کرنا، اس کی ہم قطعاً حمایت نہیں کر سکتے۔ پھر آپ نے بات کی شیر افضل مروت کی، وہ ہمارا ودن پارٹی ایک مسئلہ ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس موجودہ حکومت کے خلاف یا ان کے بارے میں جو موقف ہے وہی موقف شیر افضل مروت کا ہے، وہی میرا ہے، وہی ہماری پوری پارٹی کا ہے، وہی ہمارا اصولی موقف ہے۔ باقی پارٹیوں میں چھوٹے موٹے مسائل چلتے رہتے ہیں، تو ہمیں اپنا فوکس اپنے مقصد پہ کرنا چاہیے، جو اس وقت ملک پہ قابض رجیم ہے، جس نے بزور بندوق ہمارا مینڈیٹ لوٹا ہے، جس نے بزور بندوق پارلیمان پہ قبضہ کیا ہے، جس نے بزور بندوق سپریم کورٹ پہ قبضہ کیا ہے، جس نے بزور بندوق انسانی حقوق کی پامالیاں کی ہیں، اور جس نے بزور بندوق اب میڈیا کا گلا گھونٹ دیا ہے پیکا ایکٹ کی شکل میں۔ تو ہمیں سب کو فوکس اس پہ رکھنا چاہیے، اور ہمارا مقصد بڑا واضح ہے کہ ہم نے اس حقیقی آزادی کی جدوجہد میں انشاءاللہ کامیابی حاصل کرنی ہے، اور اس ملک کو ایک آزاد جمہوری اسلامی معاشرہ بنانا ہے۔ سر، وزیر اعظم بڑے مطمئن ہے، معیشت ان کی نظر میں بہترین راہ پر جا رہی ہے، مہنگائی کی شرح سنگل ڈیجٹ میں، مہنگائی مسلسل کم ہو رہی ہے، آنے والے وقت میں اور کم ہوگی۔ اور آج تو وزیر اعظم زیادہ مطمئن اس لیے بھی ہیں کیونکہ ورلڈ بینک کی ایک ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کی ٹیم آئی ہوئی ہے کوئی 20 سال کے بعد پاکستان، اور ان کا پلان یہ ہے کہ وہ 10 سال میں 40 ارب ڈالرز کی یہاں پہ نہ صرف انویسٹمنٹ کریں گے، بہت سارے سوشل ویلفیئر کے پروگرام بھی چلائیں گے۔ آپ کی نظر میں معیشت کس راہ پر ہے مغل صاحب؟ دیکھیں جو توئی صاحب، معیشت تو آپ کے سامنے ہے، جو معیشت ہم 6+ پہ چھوڑ کے گئے تھے، 6.23 آئی تھنک، وہ آج ایک کے آگے پیچھے گھومتی ہے، کبھی اوپر کبھی نیچے۔ تو جو معیشت 6% سے 1% پہ آ گئی، اس کو کس طرح اسٹیبل معیشت کہہ سکتے ہیں؟
باقی مہنگائی کا حال آپ کے سامنے ہے. جو ریٹس ہیں ہمارے دور میں بجلی 16 روپے یونٹ، ان کے دور میں 70 روپے یونٹ، ہمارے دور میں پیٹرول 160، ان کے دور میں 280، ہمارے دور میں ڈالر 176، ان کے دور میں 286، ہمارے دور میں آٹا اور چینی 80 کے آگے پیچھے گھومتے تھے، ان کے دور میں 180 کے آگے پیچھے کلو کے حساب سے گھوم رہے ہیں. تو کون سی تو یہ سب مہنگائی کم ہوئی ہے. باقی یہ خواب ہوتے ہیں، یہ باقی دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں. 40 ارب ڈالر آ رہا ہے، 50 ارب ڈالر آ رہا ہے، ایس آئی ایف سی میں آ رہا ہے، عرب کنٹریز ہمیں دے رہے ہیں، فلانا ہمیں دے رہا ہے. دیا تو آج تک کچھ بھی نہیں ہے. وعدے ہیں، ایم او یوز ہیں، زبانی دعوے ہیں. حال یہ ہے کہ اس ملک میں آپ کی انڈسٹری بند ہو رہی ہے. 160 سے 70 آپ کی فیکٹریاں بند ہو چکی ہیں پنجاب میں ٹیکسٹائل سے مغل ریلیٹڈ. صاحب آپ میں کا آپ کو 17 بتاؤں لاکھ میرا کے تجزیہ، قریب مغل صاحب میرا تجزیہ کیا پھر ہے، 2 سال میں میرا مان کے جانا مغل صاحب جو ہے. تجزیہ کیا جی ہے، کیا کہا آپ نے؟ میرا تجزیہ کیا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مغل صاحب کہ وزیر اعظم یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی کم ہوئی ہے. آپ جانتے ہیں کہ سر اراکین اسمبلی کی تنخواہ 5,19,000 روپے ہو گئی ہے. پنجاب میں تقریباً 500 سے 800% اضافہ ہوا. آج سینٹ نے سینیٹرز کی تنخواہ بھی بڑھا دی ہے 5,19,000. اور تنخواہیں تو ایسے بڑھی ہیں سر ایک سال میں حکومتی بینچز کی، ارباب اقتدار کی، کہ میں کیا بتاؤں. فار ایگزامپل مغل صاحب، مثال کے طور پہ 2023 میں نیپرا نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی، جو کہ یہ بجلی کے یونٹ کی قیمت کا تعین کرتی ہے، جو ریگولیٹری باڈی ہے سب کی، نیپرا کے چیئرمین کی تنخواہ پچھلے سال سے پچھلا 2023 میں تھی سر 8 لاکھ روپے. آج نیپرا کے چیئرمین کی تنخواہ ہے 32 لاکھ روپے، 4 گنا بڑھ گئی سر. اور جو ممبران تھے جن کی 7 لاکھ تنخواہ تھی، ان کی تنخواہ ہو گئی ہے 29 لاکھ روپیز. جس طریقے سے حکومت نے اپنی تنخواہیں بڑھائی ہیں، آبویسلی ان کو مہنگائی میں کمی محسوس ہو رہی ہے نا سر. پیسہ تو اب زیادہ آ رہا ہے نا ان کے پاس. نہیں کہہ رہے ہیں نا، دیکھیں ہم قرض کی مے پی رہے ہیں نا، ہم قرض کی شراب پی رہے ہیں. ہم ورلڈ بینک سے قرضہ لیتے ہیں، پوری دنیا سے کشکور اٹھا کے بھیک مانگتے ہیں. ہم نے سپریم کورٹ کے جج کی تنخواہ کر دی 28 لاکھ، اور ہم نے سپریم کورٹ کے جج بھی ڈبل کر دیے. یعنی کہ انڈیا کی آبادی ہے 125 کروڑ اور ہماری آبادی ہے 25 کروڑ. تو 125 کروڑ میں بھی 34 جج ہیں سپریم کورٹ کے، اور 25 کروڑ میں بھی 34 جج ہیں جی ہاں. سپریم کورٹ کے. اور پھر ہم نے ان کی تنخواہ 28 لاکھ کر دی ہے. جس طرح آپ نے کہا نیپرا چیئرمین کی تنخواہ ہم نے 28-29 لاکھ 32 لاکھ کر دی ہے. ہم نے ممبر قومی اسمبلی کی تنخواہ 5,19,000 کر دیا. تو ان کے لیے تو اب مہنگائی کو اتنا بڑا ایشو نہیں رہا نا. آپ 5,19,000 روپے میں اپنا بجٹ جو ہے وہ گھر کا مینج کر سکتے ہیں، آپ اپنا چولہا جلا سکتے ہیں. ایشو تو پاکستان کی عوام کا ہے، غریب عوام کا ہے، جو خط غربت سے بھی نیچے رہ رہی ہے. اور اسی ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے کہ پچھلے ایک سال میں 1,30,00,000 1.3 جو ہے لوگ جو ہیں وہ مزید خط غربت سے نیچے ہیں پاکستان کے. تو دنیا تو ہمیں یہ کہہ رہی ہے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں مہنگائی کے ہاتھوں، بھوک کے ہاتھوں، اور غربت کے ہاتھوں، بے روزگاری کے ہاتھوں لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. ہاں البتہ یہ ہے کہ چونکہ شہباز شریف صاحب کے حالات اچھے ہیں، ٹیٹیوں انہوں نے، آپ کو پتہ ہے، ٹیٹیوں کے ذریعے، ٹھیلے والے کے ذریعے، رکشے والے کے ذریعے، پان والے کے ذریعے، چوکیدار کے ذریعے اپنی اہلیہ محترمہ نصرت شہباز کے نام پہ وہ ٹیٹیاں لگاتے رہے. اسی طرح ہمارے صدر جو ہیں عوام 45 کے جو ناجائز صدر ہیں آصف زرداری صاحب، وہ اپنی بہن فریاد تھاکر کے نام پہ ٹیٹیاں لگواتے رہے. تو جو ٹیٹیاں لگوائیں، جو کرپشن کریں، جو ملک کو لوٹیں، اور پھر جو قرض کے پیسے لے کے بانٹے کھائیں، مہنگائی ان کے لیے تو نہیں ہے. مہنگائی تو عوام کے لیے، مہنگائی تو غریب آدمی کے لیے، مہنگائی تو کامن پرسن کے لیے، مہنگائی تو سرکاری ملازم کے لیے، مزدور کے لیے، کسان کے لیے، تاجر کے لیے، ایک اسکول ٹیچر کے لیے، ایک چھوٹے درجے کے سرکاری ملازم کے لیے. تو ان کے لیے تو مہنگائی نہیں ہے، وہ اپنے حساب سے درست کہہ رہے ہیں، ان کے حالات بالکل ٹھیک ہے. سر کرم کے اندر دوبارہ امدادی ٹرک کے اوپر حملہ بھی ہوا ہے، لوٹے بھی گئے ہیں، اور اگین یہی اینڈ میں یہی کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، دے آر ریسپانسبل. ابھی علی امین گھنٹا پور کچھ نہیں کر پائے. کیا کہیں گے آپ سر؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں جتوئی صاحب، آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی ہوگی کہ بظاہر تو ایسا ہی ہے کہ فاٹا مرج ہوا جب سے کے پی کے اندر، اس کے بعد انتظام، انصاف، پولیس وغیرہ، یہ سارے جو ہیں یہ اب کے پی گورنمنٹ کے انڈر ہے، یعنی کہ پروونشل گورنمنٹ کے انڈر ہے. لیکن یہ حقیقت بھی ساری دنیا کو پتہ ہے کہ جو ایکس فاٹا ایریاز ہیں، جو اب اگرچہ کے پی میں ضم ہو چکے ہیں، وہاں سیکیورٹی کی ذمہ داری ابھی تک ہماری سیکورٹی ایجنسیز کے پاس ہے. وہ ایک دن کے لیے بھی پولیس کے پاس نہیں آئی، وہ ایک دن کے لیے بھی صوبائی گورنمنٹ کے پاس نہیں آئی. یہ حقیقت سب کو پتہ ہے.
تو اگر سیکورٹی سے متعلقہ کوئی ایشوز ہوتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں صوبائی حکومت کی یکسر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یکسر اس کی ذمہ دار صوبائی گورنمنٹ ہے. بہرحال اس کی ذمہ داری جو ہے وہ سیکورٹی ایجنسیز پہ ہے. سیکورٹی کے جتنے ریلیٹڈ ایشوز ہیں وہ ڈے ون سے لے کے آج تک سیکورٹی ایجنسیز اس کو ڈیل کر رہی ہیں.